اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، یہ تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے، ان قریب تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر کھڑا کر دے گا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی تقاضا تہجد کی نماز کو قائم کرنے کے سلسلے میں، وہ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر تاحیات ایک فرض نماز کی مانند رہی، اور آپ نے تمام تر فرائض نبوت ادا کرتے کرتے اس فریضے کو بھی بحسن خوبی ادا کیا۔ نماز تہجد اپنے آپ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کار نبوت کی گراباز ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے ایک کارآمد نسخے کے طور پر بھی پیش کی گئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے جو رات کے آخری پہر میں اٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور نماز تہجد کی ادائیگی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کی بیوی بھی اٹھتی ہے اور وہ بھی اس کے ساتھ میں نماز تہجد ادا کرتی ہے، اور اگر بیوی اٹھنے سے رہ جاتی ہے تو وہ اپنی بیوی کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے کہ بیوی بھی اس عبادت کے اندر میں اس کی شریک ہو جائے۔ اور یہی حال اس عورت کا بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم کرے جو رات کے آخری پہر میں نماز تہجد کی ادائیگی کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، اس کے شوہر کو اگر اس نے سوتے ہوئے پایا تو اپنے شوہر کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے کہ وہ بھی اس عبادت کے اندر میں شریک عبادت ہو جائے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ روز قیامت جب ساری کی ساری خلقت میدان حشر کے اندر میں موجود ہوگی تو ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا کہ کون ہے جو راتوں کو جاگ کر اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے۔ انسانوں کا ایک گروہ پوری کی پوری خلقت میں سے اٹھے گا اور تہجد گزار اس طرح سے دنیا کے دیگر تمام تر لوگوں سے چھانٹ کر الگ کر دیے جائیں گے، اور پھر بلا حساب و کتاب ان لوگوں کو، ان تہجد گزاروں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد میں بقیہ لوگوں کا حساب ہوگا۔ تو تہجد گزاروں کے سلسلے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد میں جنت کے ان بالا خانوں کا تذکرہ بھی ہم لوگوں کو حدیث صحیحہ کے اندر میں ملتا ہے، جس کے بارے میں یہ بات آتی ہے، جس کی خصوصیت یوں بیان ہوتی ہے کہ اس کے اندر سے باہر کی چیزیں اور باہر سے اندر کی چیزیں دکھائی دے گی۔ اور پوچھا گیا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مخصوص بالا خانے کن لوگوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں؟ جواب دیا گیا تھا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نرم بات کرتے ہیں، جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو روزوں کی کثرت کرتے ہیں، اور جو راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور نماز ادا کرتے ہیں جبکہ باقی سارے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہے کوئی جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے آگے آئے، ہفتے میں کم از کم ایک رات، مہینے میں کم از کم ایک رات کچھ تو اپنا معمول بنائے، اور ایک ایسے وقت میں جب کہ ساری خلقت سو رہی ہو، رب تعالیٰ کو پکارنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور خشوع اور خضوع کے ساتھ میں ڈرتے ہوئے، اس کے خوف سے لرزتے ہوئے اس کے حضور کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام تر گناہ گاروں اور خطا کاروں کو، تمام تر بندگان خدا کو اس کی بندگی کی توفیق دے، اور نماز تہجد ادا کرنے کی توفیق خصوصیت کے ساتھ میں ہمیں عنایت کرے۔ جزاک اللہ۔